وقال اللہ تبارک و تعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے 2 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت 5ویں پارے کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم کھاتے ہوئے کہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہوں۔ آپس میں کچھ مسئلے پیدا ہو گئے تو ان مسئلوں کے لیے قرآن سے اور نبی کی باتوں سے جو فیصلہ نہیں لیتے، دوسری طرف جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ان کو ڈاؤٹ اور شک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور فیصلوں پر ڈال دیں، راضی ہو جائیں، حوالے کریں اپنے آپ کو، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ یہ آیت کا جو ترجمہ ابھی کیا گیا، ترجمے سے مطلب بالکل واضح ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی جو نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو اللہ رسول کے فیصلوں کے حوالے نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں دل میں کچھ ڈاؤٹ، شک یا کچھ تکلیف ہوتی ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہ آیت کی روشنی میں آج جو بار بار نام سنا جا رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ یا کامن سول کوڈ، اور اس کے مقابل میں ایک اور لفظ سنا جا رہا ہے پرسنل لا۔ اب یہ پرسنل لا مسلم آگے لگا دو تو مسلم پرسنل لا، پرسنل مانے ذاتی، لا مانے قانون، پرسنل لا ذاتی قانون۔ اب وہ ذاتی قانون مسلم پرسنل لا مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ذاتی قانون غیر مسلم پرسنل لا یعنی غیر مسلم کا بھی ہو سکتا ہے۔ پرسنل لا وہ کسی عیسائی کا بھی ہو سکتا ہے، عیسائی پرسنل لا، وہ کسی سکھ کا بھی ہو سکتا ہے، سکھ پرسنل لا۔ اسی طرح آپ لگاتے جائیے، جتنے مذہب ہیں ہندوستان کے اندر، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ تمام مذہب کے ماننے والوں کا ان کے نام کے ساتھ آپ پرسنل لا لگاتے جائیے کہ ان کا پرسنل لا۔ تو دنیا میں یہاں خاص طور پر ہندوستان کے اندر کئی ہزاروں کی تعداد میں مذہب کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، وہ آواز کھینچ رہی، یہاں رکھے تو آواز نہیں آ رہی، اس لیے ایسا لیا۔ وہ کیا ہوا گلے کا؟ اس کا یہ صحیح تھا نا؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ اس کے کھینچتا آواز جو ہے خراب ہوتی مائک گلے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اس ملک کے اندر
ہزاروں کی تعداد میں مذہب کے ماننے والے ہیں، ان تمام کا اپنا اپنا مذہب کے اعتبار سے ان کے کچھ فیصلے ہیں، کچھ قانون ہیں۔ اب اس ملک کا صرف ایک قانون کر دیا جائے تو ایک قانون کسی ملک کا اس وقت میں کیا جاتا ہے جبکہ اس ملک کے اندر بادشاہت ہو، حکومت بادشاہ کی ہو، ووٹ کے آدھار پر جو کوئی کامیاب ہوتے ہیں اس ملک کے اندر ایسے قانون نہیں بنائے جاتے۔ لیکن جہاں تک بنانے کی بات ہے اور قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، مسلمان آواز اٹھا رہے، اور مسلمانوں میں بھی پورے مسلمان آواز نہیں اٹھا رہے۔ جو یہ آیت میں نے پڑھی اور آیت کا ترجمہ کیا، وہ آیت کا پھر ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں، 3 مرتبہ ترجمہ ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں دل میں ذرا سا بھی شک اور جھجک نہیں ہوتی ہے، ویسے لوگ ہی ایمان والے ہیں۔ اور آج پریشانی، ڈر اور مسئلہ انہی مسلمانوں کو ہے، باقی مسلمانوں کو نہیں ہے۔ وہ لوگ مزے میں ہیں۔ اگر بولنے دیا جائے 4-5 مسلمان جمع ہو جائیں تو اس میں ایک مسلمان اس کے بارے میں بولے گا کہ نہیں بننا چاہیے، قانون بہت غلط ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ ہمیں اپنے اندر کے جو پرسنل مسئلے ہیں وہ مسئلوں میں تو ہمیں آزاد رکھنا چاہیے، باقی دوسرے قانونوں کے بارے میں سب برابر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی غیر مسلم چوری کرے تو اس کو سزا دو، مسلمان چوری کرے تو سزا مت دو کیونکہ ہمارے قرآن میں ایسا ہے۔ ہم تو کبھی ایسا نہیں بولے۔ کوئی لا کے گاڑی مار دیا تو پولیس آ کے کیس کرتی ہے، ہم کبھی آواز نہیں اٹھائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پرسنل لا ہے لہٰذا کوئی اور دوسرا کیس کرو۔ کورٹ میں جا کے ہم کوئی اور دوسری بات تو نہیں بولتے۔ ہم سب کے برابر ہیں، اب تک سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ قانون ایک ہی ہے۔ مسلمان ٹکر دے تو بھی وہی قانون ہے، وہی قانون بن رہا ہے، وہی کیس بن رہا ہے، وہی عدالت میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم کب آگے آ کر کے بات کیے ہیں؟ لیکن جو پرسنل معاملے ہیں، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، اور میاں بیوی کے درمیان میں جو زندگی کے مسئلے ہیں، جو اپنے گھر کے اندر کی جو باتیں ہیں، ہمارے اندر کے جو مسئلے ہیں، وہ مسئلوں کو باہر روڈ پہ کوئی لا رہا ہے تو کوئی آواز اٹھائے گا نا؟ بھائی ہماری اپنی بات ہے، بھائی اس میں تم کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اپنے بچوں سے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، آپ اس کو باہر لے کے قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف آواز وہ اٹھائے گا جس کے دل میں اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ کی غیرت ہے، شرم ہے، اس کو ہی تکلیف ہوتی۔ جو بے غیرت ہے، کہاں تو بھی جان دو، کیا تو بھی ہونے دو، میرے بچے، میرے بیوی، جو ایسے رہتے ہیں، میرے کو پیسوں سے مطلب، میرے کو کاروبار سے مطلب، میرے کو نوکری سے مطلب، میرے کو میرے پیٹ بھرنے سے مطلب، پیسے آ رہے نہیں آ رہی، مہینہ مہینہ تنخواہ گر رہی نہیں گر رہی، میرے کس سے مطلب؟ یہ کامن سول کوڈ آن دو، یونیفارم سول کوڈ آن دو، یہ سو بیکار بات ہے، اس میں نہ کو پڑھو۔ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر ایمان نہیں ہے، وہ ایسی بات کرے گا۔ آج دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے، جو اس بارے میں مسلمان خاموش ہے، اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے۔ ایمان والا تڑپ رہا ہے۔ داڑھی کی بات آئی، کون تڑپے گا؟ جو داڑھی رکھنے والے ہیں وہ تڑپیں گے۔ ارے بھائی، قانون اگر بن جائے کہ نہیں سب لوگ سب کلین شیو رہنا، کوئی داڑھی نہیں رکھنا، کیونکہ اب قانون بن گیا ہے، یہاں داڑھی رکھنا جرم ہے، اب یہ قانون بن رہا ہے، اس وقت میں بھی آواز کون اٹھائیں گے؟ جو داڑھی رکھنے والے، جن کے دل میں ایمان ہے، وہ آواز اٹھائیں گے۔ جو نہیں رکھنے والے وہ تو خوش ہو جائیں گے، چلو ہم اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اب دیکھو قانون بھی بن رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے
ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں نکاح نہ کریں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اگر ایک غلام سے نکاح کی بات آ جائے، ایک نوکر ہے، وہ نوکر سے نکاح کی بات آ جائے، اگر وہ نوکر ایمان والا ہے اور ایک طرف مشرک ہے، پیسے والا ہے، فرمایا وہ مشرک سے نکاح مت کرو، ایک غلام سے نکاح کرو۔ تمہاری بیٹی کا نکاح ایک نوکر سے کرو، مگر مشرک سے مت کرو، یہ قرآن کا قانون ہے۔ قانون بن گیا نہیں سب مذہب والے آپس میں شادی کر لے سکتے، کوئی ایسا ہندو مسلم نہیں ہے، سب مل جل کے رہنا ہے، اب قانون بھی بنا دے رہے ہیں، تو کون خوش ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے جن کے دلوں میں غیر مسلم بچیوں سے یا غیر مسلمان بچیوں کو غیر مسلم بچوں سے شادی کرنے کی خواہش ہے۔ ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، قانون بنائیں گے کچھ فرق نہیں پڑے گا، خوش ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت پی ایم صاحب دامت برکاتہم کیا بہترین کامہ کر رہے ہیں، ہو ہم سپورٹ میں ہیں ان کے، ایسی بات کریں گے، خوش ہو جائیں گے۔ حضرت کی تعریفیں کریں گے، حضرت آنے کے بعد بہت اچھے قانون لا رہے ہیں، حضرت بہت خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں نہیں ہے اسلام سے محبت، ایمان سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ رسول، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ کرتے، یہ مسجداں، یہ نمازاں، ان لوگوں کی سے مطلب نہیں ہے، اس لیے ان لوگ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کس کو پڑے گا؟ جن کے دل میں ایمان کی اہمیت ہے ان کو فرق پڑے گا، ان کو تکلیف ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، سب لوگ بار بار آواز لگا رہے ہیں کہ اقساں سول کوڈ کے بارے میں 14 جولائی تک وقت ہے اپنی رائے دینے کا، مگر مسلمان بھائیوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا۔ وہ حضرت جو اس دن بولے تھے ایک پروگرام میں، کیا بھائی ایک گھر کے 2 بھائی ہیں، دونوں کو الگ الگ قانون، کیا وہ اتنا سن لے گا تو اس کو بہت سمجھ لیں، لیکن یہ پرسنل لا کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ آئلی قانون کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اسلام کے اندر مسلم پرسنل لا میں کون سے لا آتے ہیں، ہمارا قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، جاننے کی بھی کوشش نہیں کیے۔ وہ لنک وہ کرو، ذرا اس کو وہ کرو، یہ دباؤ، اس میں جا کے اپنا ای میل آئی ڈی لکھو، اس کے بعد پھر اس کو انٹر کرو تو ہمارا جو ہے ہماری رائے وہاں پر جائے گی۔ کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کس کو ہے؟ جن کے دل میں ایمان ہے، اور جن کو جو فکر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور بقیہ لوگ جو نہیں کرتے ہیں اس بارے میں فکر، کیونکہ ان کے دل میں ہے نہیں، اس لیے ہم کڑنے کے بجائے، ان پر غصہ ہونے کے بجائے، جوش میں بولنے کے بجائے اب کیا کریں گے؟ اب جو بے ایمان ہیں ان کے بارے میں دعا کریں گے کہ یا اللہ، آپ آمین بول دیجئے، میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان بے ایمانوں کو جگا دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے، اور جو ایمان والے فکر کر رہے ہیں، چاہے علماء میں، چاہے ڈاکٹرز میں، چاہے لیڈرز میں، چاہے ٹیچرز میں، چاہے جس طبقے میں بھی، مولا کریم ان کی فکروں اور تڑپ کو قبول فرما لیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔